Welcome to Anjali Media. ہمارے اسکول کے زمانے میں یعنی کہ 80 کی دہائی میں ایک انگلش گانا بہت مشہور ہوا. اس گانے میں جس کردار کا ذکر ہے وہ ہے راسپوٹین. راسپوٹین کون تھا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کی کہانی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس کا بھی جواب دیں گے. 14 مئی 1896 میں زار نکولس، زار کا مطلب بادشاہ، روس کا بادشاہ نکولس رومانوف دی سیکنڈ کی تاج پوشی ہوتی ہے اور اس کی بیوی الیگزینڈرا اور اس کی بچیاں اس کے ساتھ سینٹ پیٹرز برگ میں اپنی سلطنت کی حکمرانی سنبھالتے ہیں. وہ سلطنت جو رومانوف ڈائنیسٹی کہلاتی ہے اور جو 300 سالوں سے جاری ہے. زار نکولس کی تاج پوشی ہوتی ہے لیکن زار نکولس نہیں جانتے کہ وہ اپنی 300 سالہ پرانی ڈائنیسٹی کے آخری بادشاہ ثابت ہونے جا رہے ہیں. زار نکولس کی سلطنت کے دوران ان کی حکمرانی نہایت ہی مشکل حالات سے دوچار رہتی ہے. کبھی عوام کی بغاوت اور کبھی محل کی سازشیں. اس پر ستم بالائے ستم زار نکولس ایک نہایت ہی فیٹل، نہایت ہی خطرناک غلطی کر بیٹھتے ہیں جب وہ آسٹریا اور ہنگری کی سربیا کے خلاف جنگ میں سربیا کی حمایت میں اپنی روسی فوجیں اتار دیتے ہیں. 1904 میں زار نکولس کی بیوی یعنی ملکہ الیگزینڈرا اپنے 5ویں بچے یعنی الیگزے کو جنم دیتی ہیں لیکن ان کی بدنصیبی کہ وہ بچہ ہیموفیلیا کا شکار ہو جاتا ہے. ہیموفیلیا یعنی ایسی بیماری جہاں خون کا بہاؤ یا خون کا بہنا بند نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر جمنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اگر زخم لگ جائے تو خون بہنا بند نہیں ہوتا بلکہ کئی دفعہ جسم کے اندر، بدن کے اندر ہی خون کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جسے روکنا ممکن نہیں رہتا. اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا، گو کہ آج اس کا بہت حد تک علاج ممکن ہے. اب یہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے ہمارے آج کے ویڈیو کے مین کیریکٹر یعنی گریگوری راسپوٹین کی. گریگوری راسپوٹین 1869 یعنی 1869 میں رشیا میں پیدا ہوئے اور بعد میں وہ ٹریولنگ پریچر بن گئے، یعنی کہ گاؤں گاؤں قصبے قصبے جا کر وہ مسیحیت کی، بائبل کی منادی کیا کرتے تھے. لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات کے لیے مشہور ہوئے کہ وہ ایک فیتھ ہیلر ہیں اور وہ نبوتیں کرتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے. ان کی شفا دینے کی قوت کا علم جب زار نکولس اور ان کی بیوی یعنی ملکہ الیگزینڈرا کو ہوا تو انہوں نے راسپوٹین کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی اور اپنے بیٹے کے بارے بتایا. راسپوٹین نے ان کے بیٹے کا جو بھی علاج تھا یا ان کی دعا سے اسے شفا ہوئی، لیکن راسپوٹین کے سبب سے ان کے بیٹے کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ کسی حد تک شفا یاب ہوتا چلا گیا. تو 1906 تک راسپوٹین پورے روس میں ایک بہت بڑا فیتھ ہیلر کے نام سے جانا جانے لگا. راسپوٹین کے تعلقات بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ دن بدن بڑھتے چلے گئے اور بادشاہ نے اپنے سرکاری افسران اور درباری لوگوں سے کہیں زیادہ راسپوٹین سے مشورے لینا شروع کر دیے اور راسپوٹین گویا کہ ملکہ اور بادشاہ کے بہت ہی قریب آ چکا تھا. کچھ عرصہ کے لیے بادشاہ کو محل چھوڑ کر جانا پڑا جس دوران راسپوٹین اور ملکہ کے درمیان بہت قریبی تعلقات استوار ہو گئے، جسے دیکھ کر سرکاری افسران
حکمران اور محل کے درباریوں کو تشویش گزری کہ یہ تعلقات نہایت ہی خطرناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے راسپوٹین کے خلاف سازشیں شروع کر دیں کہ اسے قتل کیا جائے۔ راسپوٹین بہت ہوشیار اور چلاک اور مکار شخص تھا۔ اسے اس بات کی بھنک لگ گئی اور اس نے بادشاہ کے واپس آنے پر بادشاہ کو اور ملکہ کو اس بات کی آگاہی دے دی، خبردار کر دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو ان کا بیٹا بھی زندہ نہیں رہے گا۔ گویا ان کے بیٹے کی زندگی کی ضمانت صرف اسی بات میں ہے کہ وہ زندہ رہے۔ جس دن وہ مارا گیا ان کا بیٹا بھی مر جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر اسے قتل کر دیا گیا تو بادشاہ کی سلطنت اور ان کی 300 سالہ پرانی حکمرانی جو ان کی نسل سے جاری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف اشرافیہ کے لوگ اور بادشاہ کے درباری اور حکمران طبقے کے افسران دن بدن راسپوٹین سے بیزار آتے چلے گئے، اور بالآخر انہوں نے ایک سازش رچی کہ اسے ایک دعوت پر بلایا جائے، جس پر اسے انہوں نے بلا کر ایک زہریلی شراب پلائی جس سے راسپوٹین کو کچھ بھی فرق نہ پڑا اور وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا، راسپوٹین وہ کھا کر بھی نہ مرا۔ اس کے بعد اس تمام سازش کو رچنے والا پرنس فیلکس یوسپوف نے راسپوٹین پر گولی چلا دی اور راسپوٹین ڈھیر ہو کر گر پڑا۔ پرنس فیلکس بھاگ کر اس کی طرف گیا اور جب اس نے اس کی باڈی کو جھنجھوڑا دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس پر بھی راسپوٹین اٹھ کھڑا ہوا اور یوں ظاہر کیا جیسے اسے تو کوئی خراش تک نہیں آئی۔ اس پر اس کے قاتلوں کا ٹولہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نہ تو زہر سے مرا ہے اور نہ ہی اس پر گولی نے اثر کیا ہے۔ لیکن اب تک گریگوری راسپوٹین ان کے چنگل سے بھاگا، اور جب وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے قتل کی سازش رچانے والا یہ ٹولہ اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا اور اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا۔ جب وہ تقریباً ادموبہ ہو چکا تھا تو پرنس فیلکس یوسپوف نے بالکل کلوز رینج سے اس کے سر میں، ماتھے میں گولی ماری جس سے وہ گر گیا اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی باڈی کو اٹھایا اور ریور موئیکا، دریا موئیکا میں پھینک دیا جس کا پانی انتہائی یخ سرد تھا، اور وہ اب توقع کر رہے تھے کہ اس کے بعد اب یہ دوبارہ زندہ ان کے سامنے نہیں آ سکے گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش ملی اور لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا گیا گویا کہ وہ ڈوب کر مرا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے سر میں جو گولی لگی تھی وہی جان لیوا ثابت ہوئی، اور اس طرح سے وہ روحانی بابا جو بار بار موت کو چکما دیتا رہا بالآخر اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ گریگوری راسپوٹین نے ملکہ اور بادشاہ کو خبردار کر رکھا تھا کہ جس دن مجھے قتل کر دیا گیا ان کا بیٹا بھی مر جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور وہ سب مارے جائیں گے۔ فاسٹ فارورڈ جولائی 1918، روس میں کمیونسٹ بولشوک باغیوں کی طرف سے نکولس رومانوف کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں نکولس رومانوف اور اس کی بیوی اور بچوں کو محل سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں دور دراز ایک قصبے میں جلا وطن کر کے قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات انہیں اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نیچے تہہ خانہ میں چلیں۔ جب وہ تہہ خانہ میں جاتے ہیں تو انہیں ایک حکم نامہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے جس میں فقط یہ لکھا ہوتا ہے کہ روس کے عوام نے تمہارے خلاف موت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ صرف یہ کہہ کر پہلے تو زار نکولس رومانوف کے سر میں گولی ماری جاتی ہے، وہ اپنے بیوی اور بچوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کے سامنے ہی ملکہ الیگزینڈرا پہ گولی چلائی جاتی ہے اور وہ بھی ڈھیر ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ہی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد باری باری پانچوں بچوں کو بھی گولیاں مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں 2 سال پہلے 1916 میں گریگوری راسپوٹین کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے گریگوری راسپوٹین ملکہ اور بادشاہ کو وارن کر چکے ہوتے ہیں، میں مرا تمہارا بیٹا بھی مرے گا، نہ صرف بیٹا مرے گا بلکہ تمہاری ساری سلطنت بھی جاتی رہے گی اور پورا خاندان مار دیا جائے گا۔ پورے 2 سال کے اندر اندر ہی راسپوٹین کی یہ خوفناک پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا راسپوٹین واقعی کوئی بہت بڑی روحانی ہستی تھی جو بار بار موت کے منہ سے بھی نکل آتا تھا، جس کی پیش گوئیاں پوری ہو جاتی تھیں اور جس کی سب سے بڑی پیش گوئی کہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ کا بیٹا بھی زندہ نہیں رہے گا؟ نہ صرف یہ بلکہ بادشاہ اور اس کے خاندان اور اس کی پوری سلطنت کا بھی
خاتمہ ہو جائے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا۔ اب ان تمام سوالوں کا جواب صرف یہ ہے کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے وہ الفاظ یاد رکھنا چاہیے جس میں انہوں نے ہمیں وارن کر رکھا ہے کہ آخری زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو نبوتیں کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے، شفا دیں گے، حیرت انگیز کارنامے کریں گے، لیکن خبردار رہنا کیونکہ ابلیس ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ورگلائے گا اور خدا سے دور لے جانے کا باعث بنے گا۔ آج بھی ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں، نہ صرف آج بلکہ صدیوں سے ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو خود کو بہت بڑے روحانی اوتار، جھوٹے مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں بڑے بڑے کام بھی ہوئے ہیں، شفا دینے کے، معجزے کرنے کے، پیش گوئیاں کرنے کے، نبوتیں کرنے کے، لیکن یاد رکھیں خدا یسوع مسیح کے وہ الفاظ کہ خبردار رہنا کیونکہ ممکن ہے کہ جو بہت چنیدہ ہیں، چوزن ہیں، وہ بھی ان کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ لہٰذا اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، روحوں میں امتیاز کرنا سیکھیں۔ ہر ایک جو خداوند کہتا ہے، خداوند کے نام کے معجزے کرتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہی ہو۔ Thanks for watching.